السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا اصل آبائی نام ٹو ویگن پڈرسن ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے خاوند کے حوالے سے شہناز خان بن گئی۔ میں 12 جون 1963 کو ارنڈال ناروے میں پیدا ہوئی۔ میرے والدین کی شادی فروری 1962 میں ہوئی۔ شادی کے وقت میری والدہ کی عمر 18 سال جبکہ والد کی 25 سال تھی۔ میری والدہ کا تعلق ایک لادین خاندان سے تھا جبکہ والد ایک کٹر مذہبی خاندان سے تھے، مگر دونوں عملاً لادین تھے۔ میری والدہ نرس تھی جبکہ والد سمندری جہاز کے کیپٹن تھے۔ افسوس، کچھ عرصے سے دونوں میں علیحدگی ہو چکی ہے۔ میری ایک ہی بہن ہے، وہ بھی لا مذہب ہے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا سارا خاندان ہی مذہب سے لا تعلق ہے۔ سوال: آپ کی تعلیم، غیر تعلیمی صلاحیتیں اور مشاغل وغیرہ۔ جواب: میں نے مروجہ تعلیم کے بعد 2 سال تک ایک کمرشل کالج میں تعلیم حاصل کی، پھر 2 سال تک ایک نرسنگ اسکول میں تربیت لیتی رہی۔ آج کل میں ایک سرکاری طبی ادارے میں نرس کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہوں۔ سوال: آپ سب سے پہلے کب اور کیسے اسلام سے متعارف ہوئیں؟ کیا کوئی کتاب پڑھی یا کسی مسلمان سے ملاقات ہوئی؟ جواب: میری عمر 14 سال ہوئی تو عام روایات کے مطابق والدین نے کہا کہ مجھے تیاری کے لیے متعلقہ پادری کے پاس جانا چاہیے۔ یہ عیسائی معاشرے کی محض ایک رسم تھی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس لیے لادین والدین بھی اپنے بچوں کو مذکورہ مشورے دیتے تھے، یعنی وہ بھی چھوٹے بچوں کو پادری کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ میرے ذہن میں آیا اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ محض ڈھونگ ہے۔ میں یسوع مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتی۔ والدین کی لادینیت کے باوجود ہمارا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے میں نے پادری کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں مطالعے کی ہمیشہ سے شوقین رہی ہوں اور ہر طرح کی اچھی کتابیں پڑھنا میرا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔ چنانچہ میری خوش بختی ہے کہ ایک روز میں ایک لائبریری میں گئی اور وہاں میں نے اسلام کے بارے میں ایک کتاب دیکھی۔ میں نے وہ حاصل کی، اس کا مطالعہ کیا تو وہ گویا میرے دل کی باتیں کرنے لگ گئی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ کائنات کا ایک ہی خالق و مالک ہے اور کسی بھی درجے میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں اس تعلیم سے بہت ہی متاثر ہوئی۔ میری مزید خوش قسمتی دیکھیے کہ انہی دنوں میرا تعارف ایک مسلمان خاندان سے ہو گیا۔ اسلام سے دلچسپی تو پیدا ہو ہی گئی تھی، ان کی محبت اور توجہ نے مزید کشش پیدا کی اور میں نے اسلام کے بارے میں ان سے کرید کر معلومات حاصل کی، اور جب ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن ہو گئی تو 16 سال کی عمر میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور میں مسلمان ہو گئی۔ سوال: آپ نے کب اپنا مذہب ترک کیا اور کیوں؟ جواب: چونکہ میرے والدین کبھی بھی مذہبی نہیں تھے اور خود میں نے بھی کبھی عیسائیت پر یقین نہیں کیا تھا، اس لیے میں اس مذہب کو اپنا آبائی مذہب نہیں کہہ سکتی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مثبت طور پر اسلام کی اخلاقی اور معاشرتی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس دین کو قبول کیا۔ میرے دل و دماغ نے گواہی دی کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور اسے قبول کرنا ہی سب سے بڑی دانائی ہے۔ سوال: اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے دوستوں اور خاندان کا رد عمل کیا تھا؟ آپ نے ان کا کیسے مقابلہ کیا؟ جواب: میرے والدین اور خاندان کے دیگر لوگ سخت ناراض ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کا مزاج ہی ظلم پر استوار ہے اور خصوصاً اس مذہب میں خواتین کے ساتھ بہیمانہ سلوک روا رکھا جاتا ہے۔
چنانچہ میں نے اسلامی لباس اختیار کیا اور سر پر اسکارف باندھنے لگی تو انہوں نے سخت مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے رویے سے عورت کی آزادی سلب ہو کر رہ جاتی ہے۔ تاہم میری سہیلیوں نے میرے قبول اسلام پر کسی سنجیدہ رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ ان کے خیال میں یہ محض ایک جذباتی ابال ہے جو ایک آدھ سال میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غرض 3 برس تک میرے اپنے خاندان اور ماحول سے شدید کشمکش رہی، حتیٰ کہ 19 سال کی عمر میں میں نے ایک مسلمان سے شادی کر کے الگ گھر بسا لیا۔ سوال: اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں محسوس کی؟ جواب: اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سی تبدیلیاں پیدا کی یا خود بخود ہو گئی۔ اسلامی شعار اختیار کرنے اور حلال و حرام کا خیال رکھنے کے بعد سارے غیر مسلم دوستوں کو تج کر کے مسلمان حضرات سے تعلقات استوار ہوئے۔ میرے سسرال کا سارا خاندان مسلمان تھا، ان سے بالکل نئی نہج پر تعلقات بنے۔ یورپی معاشرت میں خاص تبدیلی تو یہ ہے کہ میں مستور لباس پہنتی ہوں، کلبوں میں نہیں جاتی، خاتون خانہ کی حیثیت سے گھر پر زندگی گزار رہی ہوں۔ نمازوں کے اوقات کے ساتھ ساتھ معمولات استوار ہو گئے ہیں۔ میرے ارد گرد لوگ گرمیوں کی دوپہر میں نیم عریاں لباس پہن کر ساحل سمندر پر مستیاں کرتے ہیں، لیکن میں مکمل لباس زیبا تن کر کے مطمئن اور مسرور اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہوں۔ سوال: آپ کے خیال میں آپ کے سابق مذہب عیسائیت اور اسلام میں بنیادی فرق کیا ہوگا؟ جواب: موجودہ عیسائیت اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ آپ ہر کام کرنے میں اس وقت تک مکمل آزاد ہیں جب تک آپ کا ہمسایہ پریشان نہ ہو۔ بالخصوص جنسی اعتبار سے یہ معاشرہ مادر پدر آزاد ہے، کسی نوعیت کی کوئی قدغن نہیں اور جنسی تعلق کے حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں، جبکہ اس کے برعکس اسلام معاشرتی اور جنسی حوالے سے بہت سی پابندیاں نافذ کرتا ہے۔ اسلام میں جنس تو خالص شوہر اور بیوی تک محدود ہے، اس سے ہٹ کر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام مرد و خواتین کی مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ یورپین معاشرت اس کے بغیر بالکل نامکمل ہے۔ پھر اسلام خاندانی نظام کا تحفظ کرتا ہے، جبکہ یورپ اس سے محروم ہو چکا ہے۔ اسلام نے خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے متعدد اصول وضع کر رکھے ہیں، جبکہ عیسائی معاشرہ اس نوع کے ضوابط سے آزاد ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرا اپنا دین اسلام 24 گھنٹے کا مذہب ہے، جبکہ عیسائیت ہفتے میں صرف 2 گھنٹے کے لیے بیدار ہوتی ہے، وہ بھی کسل مندی کے ساتھ۔ سوال: آپ کے نزدیک یورپین معاشرے اور اس کی قدروں کی کیا خامیاں ہیں، اور اسلام کے وہ کون سے روشن پہلو ہیں جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ جواب: یورپین معاشرے کی خامیاں اور اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے تو مجھے باقاعدہ ایک کتاب لکھنی چاہیے۔ مختصراً عرض کرتی ہوں کہ مغرب میں آزادی بلا ذمہ داری اور پابندی کا پرچار کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام انسانوں کو آزادی مع ذمہ داری کا پابند کرتا ہے اور صحیح اور غلط کے معاملے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سوال: آپ کے خیال میں عہد حاضر میں تبلیغ اسلام کا صحیح ترین طریقہ کیا ہے؟ جواب: میرے نزدیک تبلیغ اسلام کا مناسب ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر صحابہ کرام اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور تبلیغ دین کے حوالے سے ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ لوگوں کو بتائیں کہ وہ روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بیمار ہیں اور اسلامی اقدار و اخلاق ہی ان امراض کا علاج کر سکتے ہیں۔ انہیں قائل کریں کہ اسلام ہی گھر اور معاشرے کے مسائل کو حل کر سکتا ہے اور اسلامی قوانین ہی ساری انفرادی اور اجتماعی قباحتوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت ضروری ہے کہ خواہ مخواہ مغرب کی خامیوں کا ذکر کم کیا جائے اور مثبت انداز میں اسلام کی خوبیوں کو زیادہ اجاگر کیا جائے۔ سوال:
اسلام کے ساتھ پیدائشی اور نسلی مسلمانوں نے جو سلوک روا رکھا ہے، اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گی؟ جواب: یہ امر واقعی تکلیف دہ ہے کہ بہت سے نسلی مسلمان اپنے رویے سے بعمل مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ پرانی مسلمان عورتیں تو ننگے سر آزادانہ گھومتی ہیں، پھر تم سر کو اسکارف سے کیوں باندھ رکھتی ہو؟ پھر یہ بات بھی خاصی تعجب خیز ہے کہ بہت سی نسلی مسلمان اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور جب کسی دینی عنوان پر ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو معذرت کرنے کے بجائے ایسا غلط سلط جواب دے دیتی ہیں جو بعض اوقات دینی تعلیمات کے بالکل ہی برعکس ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے ہم جیسے لوگ جو اسلام کو شعوری طور پر سمجھتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، انہیں تو طنزاً بنیاد پرست اور تنگ نظر کہا جاتا ہے، لیکن یہ پرانے بے عمل مسلمان ماڈرن اور لبرل کہلاتے ہیں۔ سوال: ایشیائی مسلمانوں کے لیے آپ کا پیغام؟ جواب: میں دیکھتی ہوں کہ ایشیائی پر جوش مسلمان ہے، جو اسلامی حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض مسلمان تو اسلام کے بارے میں بہت اچھا علم رکھتے ہیں اور محض سنی سنائی رسمی باتوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے اور محض اس کے متن کی تلاوت کرنے کو کافی جانتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ اوقات کا ضیاع ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ برائے کرم شریعت اور حدیث نبوی کا علم حاصل کیجئے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیے اور اس کی تعلیمات پر عمل بھی کیجئے۔ دوستو، ڈاکٹر ماریا کہتی ہیں کہ میرے قبول اسلام کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ترجمہ قرآن پاک کا تنقیدی نگاہ سے مطالعہ شروع کیا تاکہ مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ حق ہے یا باطل۔ میں حیرت و مسرت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب کر رہ گئی جب میں نے دیکھا کہ اسلام کا عقیدہ تو نہایت واضح، روشن اور صاف ستھرا ہے، اور اس کے اندر خدا کا جو تصور ہے وہ بھی بے اختیار ہے، یعنی انما ہوا الہ واحد، یعنی تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے۔ مطالعے کے بعد مجھے ایک طرح کی ذہنی آسودگی اور قلبی اطمینان حاصل ہوا، اور جو سوالات میرے حاشیے خیال میں گردش کر رہے تھے، قرآن میں ہر ایک کا تشفی بخش جواب مل گیا۔ اس کے بعد میں نے قرآن پاک اور دیگر اسلامی موضوعات کے مطالعے کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لیا اور اسلام کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے اس کا اچھی طرح مطالعہ کیا۔ اس سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور اسلامی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا۔ اسلام نے صنف ناسک کو جو مقام و مرتبہ اور حقوق صدیوں سے دے رکھے ہیں، ان سے میری نگاہیں خیرہ ہو گئی، جبکہ امریکہ میں عورتوں کے اپنے حقوق کی بازیابی اور برابری کے مطالبے کی تاریخ چند سال سے زیادہ نہیں۔ دوسرا قدم میں نے یہ اٹھایا کہ مسلم مردوں، عورتوں اور ان کی عائلی اور خانگی زندگی کا تجزیہ کرنا شروع کیا اور امریکہ کی اور ان کی معاشرتی اور اجتماعی زندگی کا تقابل اور موازنہ کیا۔ میری خوش قسمتی کے حسن اتفاق سے میری ملاقات بعض دیندار اور شریف مسلم گھرانوں سے ہو گئی۔ ان کا طریقہ زندگی، طرز معاشرت، خانگی و آداب، بچوں کی نگہداشت اور ان سے شفق و محبت کا برتاؤ دیکھ کر میں محصور ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے پیار اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کے تئیں اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو بھی کام کرتا ہے اسے قدر و احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو امریکہ کے بیشتر گھرانوں میں عنقا ہے، یعنی موجود نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ جو احکام مخصوص ہیں ان میں سے کون سا حکم آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ ڈاکٹر صاحب سے سوال ہوا۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر ماریا صاحب نے کہا، حجاب، کیونکہ مجھے مکمل یقین اور اطمینان ہے کہ عورت کا اپنے جسم کو ڈھکا رکھنا اس وجہ سے ضروری نہیں کہ وہ مردوں سے کمتر ہے، بلکہ یہ اس کے تحفظ اور احترام و اکرام کا خاص حق ہے۔
اسی طرح اسلام طلاق یافتہ عورت کو خاص مدت تک نان نفقہ دیتا ہے اور اسے شوہر کے گھر میں رہنے کی اجازت بھی عطا کرتا ہے۔ اگر امریکہ میں ایسا ہوتا تو ہزاروں مطلقہ عورتیں یوں بے گھر در بدر ماری ماری نہ پھرتیں۔ پھر یہ کہ اسلام نے عورت کی اصلی ذمہ داریوں کی بھی وضاحت کے ساتھ تحدید کی ہے، مثلا یہ کہ وہ اپنے گھر اور بال بچوں کی نگہداشت کرے، کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت دینا دراصل تہذیب و تمدن کی تعمیر و ترقی کے مترادف ہے۔ بصورت دیگر بچے شتر بے مہار کی طرح کسی تربیت کے بغیر پرورش پائیں گے، جیسا کہ آج کل امریکہ میں عام طور سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوال: آپ کے خیال میں ہم امریکی معاشرے میں کس طرح اسلامی دعوت دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے یوں دیا: امریکیوں کے نزدیک اسلام کا تصور نہایت گھناؤنا اور مسخ شدہ ہے، جو بہت حد تک سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ ذہنی طور پر وہ اسلام کو ایک جنگجو اور لڑاکا مذہب گردانتے ہیں، جس کے پیروکار ہمیشہ قتل اور خون ریزی کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ کبھی اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پر نہیں دیکھتے۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری امر یہ ہے کہ ہم انہیں اسلام کا ہر زاویے سے تعارف کرائیں اور انہیں بتائیں کہ اسلام ایک مکمل اور ہمہ گیر نظام حیات ہے، اور ان کے سامنے عملی زندگی میں اچھا نمونہ پیش کریں، اور سب مسلمان اپنے خاندانوں کی عمارتیں اسلامی اصولوں کی بنیادوں پر استوار کریں۔ تو دوستو، یہ تھی ایک نئی مسلمان ہونے والی۔ دیکھیں دوستو، اس کے اندر اسلام کو آگے پہنچانے اور اسلام پر عمل کرنے کا کتنا درد ہے، اور کیا کہتی ہے کہ میرے نزدیک قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اور دوستو، یہ ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن اور حدیث کی شکل میں ہی ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین اور نئے مسلمان ہونے والے اور اسلامی واقعات آپ تک پہنچتے رہیں، تو آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔